اللہ جل جلالہ بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت اصرار کے ساتھ کلام اللہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اور نہ خون، ان دونوں چیزوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں اللہ تک نہیں پہنچتی۔ تو پھر قربانی سے مقصود کیا ہے اور اللہ تک کیا پہنچتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس میں بالعموم جو عبادتوں کو ہم نے رسم بنا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ لا کی تلوار چلا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کامل نفی فرما دی ہے، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے قربانی کے عمل پر ہمیں اخلاص کی طرف متوجہ فرما دیا ہے۔ بات کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو، ایسا نہ کر لینا کہ تم اس کو رسم سمجھ بیٹھو اور اس رسم کے مزے لینا شروع کر دو اور تقویٰ تمہارے دلوں میں نہ ہو، یا تم اس قربانی سے دکھاوا شروع کر دو، یا تم اس میں ایسا مگن ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی فرض اور واجب اور سنن موقدہ عبادت کو چھوڑ بیٹھو، ان چکروں میں اس درجے لگ جاؤ کہ اپنی نمازوں کو بھی قضا کرنا شروع کر دو، یا اپنی جماعت کی نماز کو چھوڑنا شروع کر دو اور اس عمل کے صرف مزے لینا شروع کر دو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عبادت اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ تم تقویٰ کی پابندی کر سکو، جو تمہاری تقویٰ کی کیفیت ہے اس میں اضافہ ہو جائے، اور جو آئندہ آنے والی زندگی ہے اس میں تم تقویٰ اختیار کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ آج امت محمدیہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اجتماعی عبادات کو رسم کی کیفیت اور نیت سے پورا کرتی ہے۔ امت محمدیہ کو چاہیے کہ اپنی ہر عبادت کو تقویٰ اور اللہ تعالیٰ کی بندگی سمجھ کر پورا کرے، کہ جہاں تک مزہ آیا وہاں تک عبادت کر لی، اور جہاں چیز اپنی مرضی کے خلاف ہوئی تو وہاں پر چھوڑ دی۔ یہ ذوق اللہ سے خوف رکھنے والوں کا، اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے عارفین کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے عارفین کا ذوق، اللہ کے دوستوں کا ذوق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری اور اللہ کی رضا کی نیت سے بجا لاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ والوں کی اور اللہ کے خاص دوستوں کی نیت کلام اللہ خود بیان کرتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہاں تک کہ میرا جینا میرا مرنا، یعنی ہمارا جینا ہمارا مرنا سب اللہ کی رضامندی کے لیے ہے، جو جہانوں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نہ اپنی زندگی میں، نہ اپنی موت میں، نہ اپنی خوشی میں، نہ اپنی غمی میں کسی صورت بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم نہیں کریں گے۔ یہ ان اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بات کا مراقبہ کراؤ کہ میں مر جاؤں گا لیکن گناہ نہیں کروں گا۔ اس جملے کو اپنے اندر بار بار دہراتے رہا کرو، اور جیسے ہی گناہ کا تقاضا ہو تو فوراً اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا یہ جو تقاضا ہے یہ موت کی کیفیت سے بڑا ہے؟ اور ظاہر ہے چونکہ یہ موت کی کیفیت سے بڑا نہیں ہے تو میں اس گناہ کو نہیں دہرا سکتا، اور میں اس گناہ کی وجہ سے اپنے رب کو، اپنے مولا کو، اپنے یار کو، اپنے محبوب کو ناراض نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا تقویٰ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ میرا مطلوب اور تمہارا مقصود تمہارے جسم سے، تمہاری کیفیت سے، تمہارے احوال سے، تمہارے نظریے سے، تمہارے عقیدے سے جو تقویٰ جاری ہوتا ہے وہ ہے۔ تقویٰ کی ایک بہت آسان تعریف میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا یا خشیت، یعنی اللہ سے خوف، یا اللہ کی محبت کی وجہ سے ساری ان باتوں کو جس کو اللہ نے ہم پر حرام کیا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل دور ہو جانا، اور صرف اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول رکھنا جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں اس بات کا پابند کیا ہے، تو گویا قربانی بھی اس کی ایک مشق ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے امتحان ڈالا کہ ان کی پہلی اور آخری ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو،
اور جو بیٹا اپنی جان سے زیادہ محبوب تھا اس پر چھری چلانے کا حکم عنایت فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ویسے ہی اللہ کے خلیل تھے، لیکن ان کے درجات اور ان کے مقامات مزید بلند ہو جائیں اور کسی قسم کی کوئی آمیزش نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ امتحان اس لیے ڈالا تاکہ ان کے تقوی کو آخری درجے کامل فرما دیں۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی تربیت اسی طرح فرماتے ہیں۔ گو ان کی آزمائش اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی انبیاء علیہ السلام کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مشائخ کے وسیلے سے، مشائخ کی صحبت میں اللہ والوں کے پاس ان کو بھیجتے ہیں اور اللہ والے ان کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہوتی ہے، اور پھر یہی لوگ مرتے دم تک اپنی ذات پر محنت کرتے 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 اللہ تعالیٰ کی رضا میں ایک اونچا مقام حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر اپنی محبت کی، اپنی معرفت کی، اپنے قرب کی مہر لگا دیتے ہیں، اور دنیا میں رہنے کے باوجود وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے، یہ صفت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیتے ہیں، اور دنیا کی عیاشیوں کے باوجود ان کی ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے عقائد اور اعمال کی تفصیلی سیر کراتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی بھی انسان کی قیمت اللہ کے ہاں اس کے مال اور اسباب سے نہیں لگتی۔ دنیا کا تو یہ معیار ہے نا کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے، زیادہ اسباب ہیں، اس کی زیادہ عزت کرتی ہے، لیکن اللہ کا قانون مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت فرمائیں گے جو تقوی اختیار کرے گا، بلکہ اس کو حدیث شریف میں بہت وضاحت کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیا جو چھوڑنے والا کام تھا وہ اس نے چھوڑا ہے، یعنی گناہوں کو یہ چھوڑ کر بیٹھا ہے میرے لیے یا نہیں بیٹھا، اور اگر میرے لیے اس نے گناہ کو چھوڑا ہے تو کیا اس کا دل میری طرف متوجہ ہے، اور کیا اس کی نیت یہی ہے کہ یہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا، یا اس نے گناہ کو کسی اور وجہ سے چھوڑا ہے، اور کیا اس نے اس گناہ کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ جب میں اس سے ملوں تو میں اس سے راضی ہوں، یا اس کے گناہ کو چھوڑنے کی کوئی اور وجہ بھی ہے، کسی آدمی کو دکھانے کے لیے تو نہیں چھوڑا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ حدیث شریف اللہ والوں کی محنت کا خلاصہ ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کی رضا کے واسطے چاہتے ہیں، ان کا غرض اور ان کی ترجیح صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس پیمانے کے اوپر اپنی قربانی کو تولنا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ واقعی کیا ہم اس قربانی کی کیفیت کو اس تقوی کی کیفیت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب کو بار بار اس چیز کی طرف متوجہ کریں تاکہ ہمارا دل آج نہیں تو کل اس بات کا پابند ہو، اور یہ مشق سے بہت آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس میں اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ جو آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان سے پوچھ پوچھ کے اعمال کرے گا اور اپنے آپ کو تقوی کا پابند بنانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو یہ کیفیت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ قربانی کر رہے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے جانور کے ساتھ ہمارے نفس کو، یعنی ہمارے اندر کے جانور کو بھی آپ ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ جب ہمارے جانور پہ چھری چلے تو ہمارے قلب کی ظلمتوں کو، ہمارے نفس کی مکاریوں کو اور ہمارے نفس کی سستی کو بھی زائل فرما دیجئے۔ اور یا اللہ ہم یہ قربانی کرتے اسی لیے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر آپ کو ترجیح عطا فرمائی اور اپنی ہر چیز پہ آپ کو ترجیح عطا فرمائی اور وہ آپ کے خلیل بنے۔ یہ توفیق اور یہ کیفیت ہمیں بھی عطا فرمائیے کہ آپ ہماری واحد ترجیح ہوں، اور جو باتیں آپ کو بری لگتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیں، اور جو آپ کو پسند ہیں بس وہ ہم اختیار کریں۔